اچھا جی، خبر شامل کرتے ہیں. اور ایک صبح ایک ویڈیو مجھے موصول ہوئی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پورے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو چھائی ہوئی ہے. ایک صاحب ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے اور 70 سال کے قریب ان کی ایج ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ وہ قتل کیوں کیا اس 70 سال کے آدمی نے، اتنی میچورٹی کیا بڑھاپے میں، اور وائف بھی ان کی ظاہر ہے لگ بھگ ان سے تھوڑی چھوٹی ہوں گی، اور وہ اس لیے صرف قتل کر دیا کہ جی اس زواجی تعلق مجھے قائم نہیں کرنے دے رہی. اچھا اب یہ بات میں بتاؤں آپ کو، اس ٹاپک کو چنا میں نے اس لیے کہ آپ اکثر و بیشتر آپ سنتے ہیں کہ غیر فطری تعلقات اور نوجوانوں میں بے روی کے شکار ہو گئے، تو جناب کوئی ان کو بتانے والا نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے، معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، بزرگوں کو خاص طور پر آگے آنا چاہیے، وہ سمجھائیں. وہ تربیت غالباً نہیں کر پائے اپنے اولاد کی اچھی طرح سے، اسی لیے نوجوان بے روی کا شکار ہو رہے ہیں. اس پر میڈیا نے اثر انداز ہوا ہے، اس پر فلاں اثر انداز ہوا ہے. یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں اور یہ باتیں کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں. دیکھیے معاشرہ بنتا ہے افراد سے، اور افراد دیکھیے ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی تعلیم سے پڑھا لکھا آدمی کہلاتا ہے، لیکن تہذیب سے تربیت یافتہ آدمی کہلاتا ہے. تو جہالت ختم تعلیم سے نہیں ہوتی، تہذیب سے ہوتی ہے. کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن تہذیب اچھی ہے، تربیت اس کی اچھی ہوئی ہے، تو اس کو جاہل نہیں کہا جا سکتا. اب اس شخص نے جو کچھ کیا اس ایج میں جا کر 70 سال کی، وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں اس پر، لیکن اس کو بہت سارے ہمارے جو اس طرح کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو جو صحافتی اداروں سے جو کام کر رہے ہیں، وابستہ جو صحافی ہیں، وہ تو اس لیے اویئرنیس کے لیے شیئر کر رہے ہوں، بعض لوگ اس کو تفریح طبع کے لیے شاید شیئر کر رہے ہوں، لیکن بڑا سیریس معاملہ ہے یہ کہ اب کیا ایسا ہو چکا کہ بزرگ بھی اس طرح کی باتوں میں موجود ہیں. حالانکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے، ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے انہوں نے. تو وہ آہستہ آہستہ جب ایج ان کی آگے بڑھتی ہے تو وہ میچورٹی کی جانب جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی 40+ جو لوگ ہوتے ہیں وہ میچور ہوتے ہیں، وہ ایک 18 20 22 سال کے نوجوان کی طرح جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرتے. اور اسلام نے کہا ہے کہ ہر کام میں میانہ روی ہونی چاہیے. اسلام نے اس لیے کہا ہے کہ جناب غصہ نہیں کیا جانا چاہیے. یہ اکثر بیشتر ہم سنتے ہیں طلاقیں ہو رہی، رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جذباتی فرسٹریٹڈ بہت زیادہ ہیں نوجوان، تو وہ فوری کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اس طرح کا کہ جی بس ہمیں ساتھ نہیں چلنا. لیکن ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی کبھی کبھار کوئی سنا کرتے تھے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا، ڈیورس ہو گئی ہے، اور اس پہ بھی بڑا سوچ بچار ہوا کرتا تھا لوگوں کا کہ جناب آخر ایسے کیا ہو گیا، کہاں تک بات چلی گئی ہوگی. اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ دو لوگ جنہوں نے ایجاب و قبول کیا تھا اہل علاقہ کے سامنے یا پورے خاندان کے سامنے، ایسا کیا ہو کر گزری ان پر کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں. اور وہ باقاعدہ سال ہر سال ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا. اب تو یہ عام سی بات ہے، آپ کورٹ چلے جائیں، ہزاروں کیسز لگے ہوئے ہیں، لڑکیاں خلا لے رہی ہیں، لڑکے طلاق دے رہے ہیں. لیکن اس طرح کے جب واقعات سامنے آتے ہیں، بالخصوص جب بزرگوں کے کہ 70 سال ایج ہے اور ازدواجی تعلق نہ قائم کرنے پہ بیوی کو قتل کر دیا آپ نے، تو دوسروں پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اور آپ فخر سے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں میڈیا والوں کو جناب میں نے کر دیا. تو معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے، لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، خاندان کے افراد جو پڑھے لکھے ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، ان کو بھی ان باتوں پہ سوچنا چاہیے. دیکھیے شرم و حیا اپنی جگہ، لیکن یہ تمام وہ باتیں ہیں جس سے آنے والے جو نوجوان نسل ہے وہ سیکھتی ہے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، میاں بیوی کا کیا مطلب ہے، کس طرح لے کر کے زندگی کو آگے چلنا ہے. ہم نے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اگر میاں بیوی ہیں تو بچوں کے سامنے ہم نے کس طرح بیہیو کرنا ہے. یہ پہلے بڑے بوڑھے سکھایا کرتے تھے، اور یہ صاحب چونکہ خود 70 کے ہیں، ان کو بڑے بوڑھوں نے پتہ نہیں کیا سکھایا، یا ایسے ایج میں آ کر دماغ خراب ہو گیا ان کا، اس طرح کی حرکت ان سے ہو گئی، سرزد ہو گئی. میں تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے کام یہ کر گزرے تو خدا را رحم کریں. اب اس طرح کی چیزوں میں پھر آگے آنا پڑے گا ہمارے تہذیب یافتہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے. اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، جس پر انشاءاللہ کبھی میں پروگرام کروں گا کہ میڈیا کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے ہمارے بچوں پر، بڑوں پر، بوڑھوں پر.
اس پر انشاءاللہ پھر پروگرام کریں گے، لیکن یہ فعل اچھا نہیں ہوا، آپ بھی سوچیے، ہم بھی اس پر سوچتے ہیں۔